السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فمن اضطر فی مخمصہ، پس جو کوئی بھوک میں مجبور کر دیا جائے، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف وہ مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے دین کی آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبوری کی حالت میں جائز قرار دے دیا کہ یہ حرام بھی تم کھا سکتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی خاص نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں جس کام کا بھی حکم دیا، طاقت نہ ہونے کے باوجود، طاقت نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بدلایا۔ جیسا کہ حج کے بارے میں بھی فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اور بلکہ عمومی حکم فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اس طرح ڈرو، اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے ڈرے اور کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، مطلب یہ کہ جو چیزیں تمہارے بس سے باہر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب یہ مطلب نہیں ایک بندہ کہ 5 نمازیں پڑھنا میرے بس سے ہی باہر ہے، روزے رکھنا تو میرے بس سے ہی باہر ہے۔ اگر بس سے باہر ہوتا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی حکم کا پابند نہیں کرتا۔ اللہ نے جن چیزوں کا پابند کیا اس کا مطلب وہ انسان کی طاقت ہے۔ اور یہ جو حکم ہے نا کہ جس وقت تم مجبور کر دیے جاؤ، یا یہ جو حکم ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر، یہ مسئلہ ان صورتوں میں ہے کہ جب آپ کے اوپر مصائب اور فتن آ جائے۔ مصائب اور فتن آپ پر آ گئے، اب آپ کتنا اس کو برداشت کر سکتے ہیں، بس جتنی آپ میں طاقت ہے۔ مثلا ایک طرف ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کا اظہار کرنے کی وجہ سے بہت ساری تکالیف آئیں گی، تو اگر آپ میں طاقت نہیں ہے ان کو برداشت کرنے کی تو آپ دین پر عمل کرو لیکن چھپا کر، ظاہر نہ کرو، یہ معنی ہے اس کا۔ ہاں جس کے اندر طاقت زیادہ، ہمت زیادہ، استطاعت زیادہ ہے وہ اس کو ظاہر بھی کرے۔ یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ نوافل سے تعلق رکھتی ہے، فرائض سے ہٹ کر جتنی طاقت ہے اتنا چلو، تہجد جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، طاقت ہے تو۔ نفلی روزے جتنے رکھ سکتے ہو اپنی طاقت کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح حرام چیزوں سے بچنا تو قطعی اور فرض ہے، لیکن مشتبہ چیزیں، شبہ والی چیزیں، ان سے بھی بچو لیکن استطاعت کے مطابق۔ یعنی کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ فرضوں کو چھوڑ کر کہیں جی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ فرائض اپنی جگہ پر کھڑے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو جن چیزوں کا حکم دیا وہ آپ کے بدن میں اس کی طاقت تھی تو اس نے حکم کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت ہمیں یہ دی کہ تم یہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، لیکن اگر تم مجبور کر دیے جاؤ بھوک کے ہاتھوں تو پھر تم کھا سکتے ہو، لیکن ساتھ کہا غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف وہ مائل ہونے والا نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت۔ عزیمت اور رخصت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تخفیف کو قبول کر لیا تو یہ رخصت ہے، اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے تو یہ عزیمت ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ بھوک کے اندر مبتلا ہو گیا، کھانے کو اسے کچھ نہیں مل رہا، اب اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو وہ بچے گا نہیں، تو کیا اسے حرام کھانا چاہیے یا جان دے دینی چاہیے؟ تو اس پہ اہل علم یہی کہتے ہیں اور سمجھ بھی یہی آتی ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اسی لیے تو اللہ نے حرام کھانے کی اجازت دی۔ اگر جان بچانا ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ حرام کھانے کی اجازت نہ دیتا، تو اس وقت اتنی مقدار کھانا ضروری ہے جتنے سے جان بچ سکے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نہیں کھاتا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس چیز کو جائز رکھا ہے تو یہ اس کا ایک جرم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو شدید بھوک کی صورت میں جب انسان کی جان نہ بچتی ہو، ان چیزوں میں سے جو آپ کو میسر آئے، وہ کھانے کی حرام چیز ہو یا پینے کی حرام چیز ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن غیر متجانف للإثم، تم گناہ کی طرف میلان رکھنے والے نہ ہو، یعنی بہانے بنا بنا کر حرام کھانا، یا ایک ہوتا ہے جان بچانے کے لیے کھانا اور ایک ہوتا ہے کوکھیں بھر کے کھانا، یہ پھر گناہ ہے۔ غیر متجانف للإثم، تم، اور یہ بات حقیقت ہے،
حرام کے جو اضرار ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، یہ جب شریعت رخصت دیتی ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے وہ نقصانات اس وقت انسان کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ جیسے کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 دفعہ اس کو دھونے کا حکم ہے اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجنا، لیکن وہی کتا جب شکار کر کے لاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ اس کا زہر، اس کے جو ضرر ہے، نقصان جو ہے، وہ شکار کے اندر منتقل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جن چیزوں میں شریعت جب رخصت دیتی ہے نا، جب شریعت رخصت دیتی ہے تو ان صورتوں میں اگر کوئی بندہ اس رخصت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو غیر متجانف للإثم، وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایسی صورتوں میں، ایسے معاملات میں جو کھایا جائے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ مال سے تعلق رکھتی ہو چیز، مثلا آپ کے پاس حرام کے پیسے ہیں، چیزیں بازار میں مل رہی ہیں لیکن پیسوں کے بغیر نہیں مل رہی، اور آپ کے پاس سود کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں، اتنی مقدار میں بندہ کھا سکتا ہے جتنے سے جان بچ سکے، لیکن حت الوسع آپ یہی کوشش کریں، اگر اس کا متبادل موجود ہے تو آپ اس کو اختیار کریں۔ جہاں متبادل نہ رہ جائے، سب معاملات ختم ہو جائیں، وہاں پر یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔